بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم. سو بیسکلی آج ہمارے ویک 2 کا جو ہے وہ پہلا لیکچر ہے جس کا ٹائٹل ہے پرابلم ریڈکشن میتھڈز ان آرٹیفیشل انٹیلیجنس. تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں ہمارا جو ابھی سٹارٹ سے گول رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم کسی طریقے سے جو ہیومن کائنڈ کی انٹیلیجنس ہے اس کو ہم نے کمپیوٹرز کے اندر جو ہے وہ انٹروڈیوس کرنا ہے. تو اب اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم پہلے یہ اسٹڈی کریں کہ جو انسان ہے وہ مسئلوں کو کس طرح سے ٹیکل کرتا ہے اور پھر اس کا جو پروسیجر ہے جو انسان جو ہے وہ اپنی لا علمی میں اپلائی کر دیتا ہے وہی سیم جو کانشیس کے اندر جو چیز انسان کے امبیڈ ہوئی ہوئی ہے وہ ہم کسی طرح سے ایک کمپیوٹر کو سکھا پائیں. تو فرسٹ ویک کے لیکچر کے اندر ہم نے جو ایک ٹیکنیک اس طرح کی اسٹڈی کی تھی جس کو ہم کہہ رہے تھے کہ اٹ از جنریٹ اینڈ ٹیسٹ میتھڈ، جس کے اندر ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم جنریٹ والے کیس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم سارے پاسبل سولوشنس جو ہیں یا ساری پاسبل سیمپلس جو ہیں وہ کلیکٹ کر لیتے ہیں، سیمپل 1 2 3 اینڈ سو فورتھ، اور پھر اس ہر ایک سیمپل کو ہم ٹیسٹ کرتے رہتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ کیا اس سے ہمارا سولوشن ہمیں مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا. اگر تو مل رہا ہے تو ویل اینڈ گڈ، یس سولوشن مل گیا. اگر نہیں تو اس کو ہم کیا کرتے تھے، اس کو نگلیکٹ کر دیتے تھے. تو یہ کیا ہے، یہ ایک یوں سمجھے ایک بروٹ فورس ٹائپ کا الگوریتم ہے کہ آپ کے پاس ساری پاسبل چیزیں موجود ہیں، سیمپلز، اور پھر اس کو آپ نے ٹیسٹ کیا ہے اور پھر آپ نے اس میں سے ایک اپنا سولوشن پک کر لیا. تو ایک اور طریقہ کار ہے جو کہ ہیومن اکثر اختیار کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ایک بڑے مسئلہ ہو اور اس کو چھوٹے پرابلمس میں بریک ڈاؤن کرنا. تو آپ ایک بڑا بندہ ہے، اس نے کوئی کام کرنا ہے تو وہ اپنا کام جو ہے وہ ڈیلیگیٹ کر دیتا ہے آگے فردر اپنے سب آرڈینیٹس میں، وہ سب آرڈینیٹس آگے فردر اپنے سب آرڈینیٹس کو دے سکتے ہیں اور جس سے کیا ہوتا ہے ایک بڑا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جاتا ہے. تو آج جو ہے وہ اس لیکچر میں ہم نے اس ٹیکنیک کو ایکسپلور کرنا ہے. تو اب پرابلم ریڈکشن میتھڈ اصل میں ان کو ہم گول سینٹرک پرابلمس بھی کہتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ایک مین ہمارا گول ہوتا ہے، ایک مین آپ کی ہائپوتھسس ہوتی ہے جس کو آپ نے پروف کرنا ہوتا ہے، جس تک آپ نے پہنچنا ہوتا ہے. اس بڑے پرابلم کو ہم جب سب پرابلمس کے اندر یا اپنے نوڈز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں تو یہ جو فردر آگے جو نوڈز ڈیولپ ہوتی ہیں، جو سب پرابلمس جنریٹ ہوتی ہیں، ان کو ہم سب گولز بھی کہتے ہیں کیونکہ وہ کسی اور کا جو ہے وہ گول ہو سکتا ہے. یعنی یہ جو نوڈ ہے، یہ نوڈ کسی اور برانچز کے، کسی اور سب پرابلمس کے مجموعے کا گول ہوگا، تو یعنی اپنی سب برانچز کا. تو اس کو ہم اوور آل اس گول سینٹرک اپروچ کو ہم گول ریڈکشن میتھڈس بھی بولتے ہیں کیونکہ ہم اپنے گول کو سب گولز کے اندر ریڈیوس کر رہے ہوتے ہیں. اب جب ہم اس طرح کا ٹری جب ڈیولپ کرتے ہیں تو اس ٹری کے تھرو ہم کچھ کویسچنس کے آنسرس کر سکتے ہیں، اور وہ کس طرح کے کویسچنس ہیں، وہ ہے ہاؤ اور وائی. اب ہاؤ اور وائی سے کیا مراد ہے؟ ہاؤ اور وائی کا مطلب ہے کہ یہ کام آپ نے کیوں کیا، وائی، اور دوسری بات یہ کہ یہ کام آپ نے کیسے کیا. اس ٹری کو جب بھی اگر آپ کو کوئی پرابلم آئے اور آپ اگر اس پرابلم کو سب پرابلمس میں ڈیوائڈ کر رہے ہیں تو کیا آپ سے اگر کوئی کویسچن پوچھے کہ یہ آپ کام کیوں کر رہے ہیں تو آپ اس کا کیا جواب دیں گے، یا کوئی اگر آپ سے یہ سوال پوچھے کہ یہ آپ کیسے کر رہے ہیں تو آپ اس کا کیا جواب دیں گے. سو بیسکلی اگر اس کو ٹری کو اگر میں سمجھنے کی کوشش کروں تو کیسے کر رہے ہیں کا جواب تو یہ ہے کہ اگر میں یہ پوچھوں کہ یہ گول کیسے اچیو ہو رہا ہے تو آپ یہ دیکھیں گے ہاں جی میں نے اس کو 3 سب پرابلم سے ڈیوائڈ کیا اور اس ایک سب پرابلم S1 کو ہم نے فردر آگے ایس جو ہے وہ 6 7 اور 8 میں ڈیوائڈ کیا سو آن ایسے. تو یہ آپ بتا رہے ہیں کہ میں نے کیسے کیا اور کیوں کیا ہے، کیونکہ ہم نے یہ گول جو ہے وہ اچیو کرنا تھا. تو بیسکلی جو پرابلم ریڈکشن میتھڈز ہیں، جب آپ اپنا ایک ٹری جنریٹ کر لیتے ہیں تو پھر ہم ان دو طرح کے جو سوال ہوتے ہیں اس کا آنسر دینے میں ہم کامیاب ہو جاتے ہیں. اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ یہ ہم کیسے کر پائیں گے. تو ہم یہ جو اپنی پرابلم ریڈکشن ٹیکنیکس ہیں اس کو سب سے پہلے ایک جو ہماری بیسک انڈرسٹینڈنگ ہے جو کہ فیکٹوریل کے اوپر ہے اس کے اوپر پہلے ٹرانسلیٹ کریں گے. اس کے بعد پھر ہم ایک دوسری ٹیکنیک بلاک ہینڈلنگ پہ ٹرائی کریں گے پرابلم ریڈکشن میتھڈ، اور پھر ہم اگلے لیکچر میں انٹیگریشن کی جو ایگزامپلز ہیں اس کو یوز کرتے ہوئے دیکھیں گے کہ یہ کس طرح سے مسئلے حل کیے جا سکتے ہیں. اب فیکٹوریل کا فنکشن جو ہے وہ ہم اس سے بخوبی واقف ہیں، اس کا کوڈ دیکھتے ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ جو فیکٹوریل کا فنکشن ہے وہ کس طرح سے کام کرتا ہے. تو یہ جو فنکشن ہے یہ ریکرسو ان نیچر ہے،
تو اس سلائڈ پہ میں تھوڑا سا ٹائم سپینڈ کروں گی تاکہ میں ریکرجن جو ہے وہ سمجھا سکوں. اگر آپ کو ریکرجن آتی ہے تو آپ اس سلائڈ کو اسکپ کر کے آگے بھی موو کر سکتے ہیں. تو فیکٹوریل ایکچولی میں ہوتا کیا ہے، فیکٹوریل کی جو پرابلم ہے وہ ہمیں یہ کہتی ہے کہ اگر میں نے آپ کو کہا ہے کہ 5 کا فیکٹوریل دیں تو اٹ از اکول ٹو 5 کراس 4 کراس 3 کراس 2 کراس 1 وچ از ایکچولی اکول ٹو 120. اسی طرح سے 4 فیکٹوریل کا مطلب جو ہے وہ 4 ملٹیپلائی بائی 3 ملٹیپلائی بائی 2 ملٹیپلائی بائی 1 ہے. 1 فیکٹوریل کا مطلب 1 ہے اور 0 فیکٹوریل بھی ہمارے پاس 1 ہی ہے. یہ ہمارے پاس جو ہے نا نالج ہے فیکٹوریل کے فنکشن کے بارے میں. اب اگر اس کو امپلیمنٹ کرنا ہو تو ریکرسو پرابلم کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو ایک بڑا مسئلہ تھا آپ نے اس کو چھوٹے مسئلے میں ڈیوائڈ تو کر دیا، لیکن اب یہ جو چھوٹا مسئلہ میں آپ نے اس کو ڈیوائڈ کیا ہے اور یہ فنکشن کیا کر رہا ہے، یہ اپنے آپ کو ہی کال کر رہا ہے. تو اگر فنکشن جو ہے وہ اپنے آپ کو ہی کال کر رہا ہو، اس نے بڑے مسئلے کو چھوٹے میں ڈیوائڈ کر دیا ہے اور سیم طریقہ کار اختیار کیا اس چھوٹے مسئلے کے اوپر بھی، اور وہ چلتا جا رہا ہے جب تک کہ وہ مسئلہ اس کیس تک نہیں پہنچ جاتا جہاں تک اس کا سولوشن اس کو نہیں مل جاتا. تو بیسکلی جو میں بات کر رہی ہوں میں بیس کیس کی بات کر رہی ہوں. یہ ہمارا بیس کیس ہے، یعنی یہ فنکشن اگر اپنے آپ کو کال کر رہا ہے تو یہ کب تک کال کرے گا، جب تک کہ ہمارا جو ان پٹ ہے وہ 1 کے برابر نہیں ہو جاتی. تو اگر 1 کے برابر ہے تو ہمارا وہی آنسر جو ہے وہ ہوگا، اگر نہیں تو پھر جو ہے یہ ایلس کیس ایگزیکیوٹ ہوگا جس میں یہ کال ہو جائے گا. اب لیٹس سپوز کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جی n ایکول ٹو 1 جو ہے وہ لکھا ہوا نہیں ہے، تو اب کیا ہوگا؟ تو ہمارے پاس اگر میں کال کرتی ہوں fib of 5، تو fib of 5 کس کے ایکولنٹ ہوگا؟ جو آپ کا فنکشن کے اکارڈنگ یہ لائن ایگزیکیوٹ ہوگی جس کا مطلب ہے n ملٹیپلائی بائی سیم فنکشن. تو میں نے اس کا نام آسانی کے لیے بھی fib لکھ دیا ہے. تو ریکرجن فیکٹوریل ایکچوئل نام آپ اس کو آسانی میں fib بھی کہہ سکتے ہیں. تو fib of 4 n-1 کال ہوگا. پھر کیا ہوگا؟ fib of 4 جب اپنے آپ پہ کال ہوگا تو یہ کس پہ ایویلیوٹ ہوگا؟ یہ ایویلیوٹ ہو جائے گا 4 ملٹیپلائی بائی fib of 3، کیونکہ پچھلا جو سٹیک ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے. سو یہ چیز کیونکہ یہ ویلیوٹ نہیں ہو سکتا اتنا ایکسپریشن جب تک کہ ہمارے پاس اس کی ویلیو نہیں آ جاتی. تو اس کی ویلیو جب کیلکولیٹ ہوتی ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب تک اس کی ویلیو نہیں آ سکتی یہ فنکشن ایویلیوٹ، اس کی کوئی ویلیو نہیں آ سکتی پورے ایکسپریشن کی. تو اگین جب یہ مزید آگے ایکسپینڈ ہوگا تو یہ بن جائے گا ہمارے پاس 3 کراس fib of 2. اسی طرح سے یہ آگے فردر ایکسپینڈ ہوگا تو یہ ہوگا 5 3 2 کراس fib of 1. پھر اگین اب جب fib of 1 کال ہوگا تو ہمارے پاس آئے گا 5 کراس 4 کراس 3 کراس 2 کراس 1 اور پھر آ جائے گا fib of 0. اب اگین کیوں fib of یہاں پہ اب رکا کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ آپ کے پاس بیس کیس نہیں ہے، وہ ہم نے کاٹ دیا ہوا ہے. اب ہم اگر اس کو آگے دیکھیں fib of 4 کراس 3 کراس 2 کراس 1 کراس 0 کراس fib of -1 اینڈ سو آن، پھر -1 انٹو fib of -2 اور یہ چلتا جائے گا. سو بیسکلی بیس کیس نہ لکھنے سے یہ ایک انفینٹ لوپ بن جاتا ہے. تو بیس کیس جب بھی آپ ریکرجن میں لکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ سب سے پہلے ڈیسائیڈ کرنا پڑتا ہے کہ ہمارے فنکشن نے اینڈ کہاں پہ ہونا ہے. اگر ہم اس کو سٹاپنگ کنڈیشن نہیں دیتے تو ہمارا فنکشن کبھی سٹاپ نہیں ہوگا، وہ انفینٹ لوپ میں پھنس جائے گا. تو ہم اس میں کیا کرتے ہیں، ہم نے ایک کنڈیشن پرووائڈ کر دی ہے کہ ٹھیک ہے اگر آپ کا n 1 کے ایکول پہنچ جائے تو سمپل وہ 1 ریٹرن کر دے. تو اب اسی سیم نیچے جو ہم نے اس کو اسٹڈی کیا ہے، اگر ہم یہاں دیکھیں کہ یہ کہاں پہ سٹاپ ہو جائے گا، یہ بیسکلی جب fib of 1 ایویلیویٹ ہوگا یہاں پہ، تو جب n 1 ہو گیا، جب آپ کا fib کا فنکشن with 1 کال ہوا ہے تو if n equal to 1 تو simply return 1 do not call the function again. تو اب کیا ہوگا کہ یہاں پہ یہ والا جو حصہ ہے یہاں تک یہ کال نہیں ہوگا، اور جب fib of 1 ایویلیویٹ ہوگا تو سمپلی 1 ریٹرن ہو جائے گا. اور جب 1 ریٹرن ہو جائے گا تو اب یہ ایکسپریشن جو ہے اب کوئی مزید فنکشن کال دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ہمارے پاس ایکسپریشن جب ایویلیویٹ ہوگا تو یہ 120 ہو جائے گا.
اور اسی طرح سے اگر آپ سمپل فیب آف 1 پاس کریں گے تو 1 ہے، لیکن یہ جو فنکشن ہے اسپیسیفکلی یہ 0 کے اوپر انفینٹ لوپ میں پھنس جائے گا. تو یہ میں آپ کے اوپر چھوڑتی ہوں کہ آپ ٹرائی کریں کہ اگر 0 آ جائے تو پھر اس فنکشن کو کس طرح سے ٹھیک کرنا ہے. تو یہ ہم نے بیسکلی ریکرجن دیکھے. ریکرجن کا مطلب کیا ہے کہ اگر فنکشن اپنے آپ کو دوبارہ کال کرتا ہے تو اٹ از ریکرجن. ایک اور ایگزامپل ہم دیکھ لیتے ہیں. وہ ایگزامپل یہ ہے کہ ہمیں فیبوناچی جو سیکوینس کا اگر ہمیں n پتا ہو، ایک سیریز ہے ہمارے پاس. وہ سیریز کیا ہے کہ اگر ہمارے پاس 0 اور 1 موجود ہے تو جو اگلا ٹرم ہے وہ پریویس 2 کا سم ہوگا. تو جو اس کا اگلا ٹرم ہے وہ 1 + 0 1 آئے گا، اور اس کے بعد جو ہے وہ 2 ہے وہ کیا ہے، وہ اس 1 کا اور اس 1 کا سم ہے. اسی طرح سے پھر ہمارے پاس 3 آئے گا، وہ اس کا اور اس کا سم ہے. پھر 5 ہے which is sum of this and this and so on. آگے جو ہے وہ سیریز اس طرح سے جنریٹ ہو جائے گی. تو اب اگر ہم اس بڑے مسئلے کو دیکھیں، وہ یہ کہ ہمیں n پتا ہو، تو یعنی کہ if we know the index, so n is the index، تو ہمیں یہ پتا چل جائے کہ اس انڈیکس کی ویلیو کیا ہے. تو یعنی کہ اگر میں یہ کہہ دوں کہ مجھے اس انڈیکس کے اوپر ویلیو معلوم کرنی ہے، تو وہ ایکچولی میں کیا ہے، اگر یہ انڈیکس n ہے تو it is actually equal to the sum of this and this. لیکن اس 8 کو معلوم کرنے کے لیے مجھے پچھلے 2 کا پتہ ہونا ضروری ہے، جو یہ اور یہ ہے. اسی طرح سے 5 کو معلوم کرنے کے لیے مجھے اس کا اور اس کا پتہ ہونا ضروری ہے. تو بیسکلی جو میرا فب آف n ہے it is actually اس کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے I need fib of n-1 plus fib of n-2. تو میرے پاس ایک بڑا مسئلہ تھا. وہ بڑا مسئلہ یہ تھا، اس بڑے مسئلے کو میں نے 2 چھوٹے مسئلوں میں ڈیوائیڈ کر دیا، یہ ازیوم کرتے ہوئے کہ یہ خود بخود اگر میرا بیس کیس ٹھیک ہے تو خود بخود یہ جب اس کو کیلکولیٹ کرتا جائے گا تو مجھے میرا آنسر جو ہے وہ مل جائے گا. یعنی کہ میں نے یہ نہیں سوچا کہ وہ فب آف n-1 کیسے کیلکولیٹ کر رہا ہے، نہیں، مجھے یہ پتا کہ جیسے وہ فب آف n کو کیلکولیٹ کرے گا ویسے ہی وہ فب آف n-1 اور n-2 کو بھی کیلکولیٹ کر لے گا. تو جب یہ n-1 ہوگا، پھر n-1 جو ہے وہ فب آف جو فردر آگے سپلٹ ہوگا 2 میں، وہ فب آف n-2 اور فب آف n-3 کو سپلٹ ہوگا، اور سو آن. اور یہ کب تک چلتا جائے گا، جب تک کہ ہمارا جو ٹری ہے وہ ہمارے لیف نوڈز تک یعنی سب سے اینڈ پہ نہیں پہنچ جاتا، جہاں سے وہ آگے نہیں جا سکتا. اور وہ ڈیڈ لائن کیا ہے، وہ ڈیڈ لائن ہمارا جو ہے وہ بیس کیس ہے which is this thing. تو جو یہ کہتی ہے کہ اگر آپ، اور وہ بیس کیس اگر آپ تھوڑا سا دیکھیں اس مسئلے کو، تو یہ وہ بیس کیسز ہیں جہاں تک اس کو پہنچ کے فیصلہ کرنا ہے. تو اگر ویلیو جو ہے وہ 1 سے لیس ہو جاتی ہے یعنی کہ 0 تک پہنچ جاتی ہے، تو ہمیں سمپلی کیا کرنا ہے، 0 کو ریٹرن کر دینا. ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ فائنل بیس پہ پہنچ گئے تو اس سے نیچے اب آپ جا ہی نہیں سکتے، تو اس سے نیچے آپ جب بھی پہنچیں گے تو آپ 0 کو ایگزیکیوٹ کر دیں گے، اس کو ریٹرن کر دیں گے. اب اس کا جو ہے نا وہ ٹری دیکھتے ہیں کہ وہ کیا بن رہا ہے. تو اگر ہمارے پاس یہ فب آف 6 ہے تو فب آف 6 کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے ہم فب آف 5 اور فب آف 4 پہ گئے ہیں، اور پھر جو ہے وہ سو آن ہم کیا کہیں، فب آف 5 کے پیچھے ہم فب آف 4 اور فب آف 3 ہمیں چاہیے، فب آف 4 کے لیے فب آف 3 اور فب آف 2 چاہیے، فب آف 3 کے لیے فب آف 2 اور فب آف 1 چاہیے. اور فب آف 1 کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ ہم جب اس سے نیچے جائیں گے تو وہ ہمیں کیا ملے گا، ہمیں فب آف 0 چاہیے اور فب آف -1 چاہیے which is not possible، کیونکہ ہم لیس جو بیس کیس ہے وہ <1 سے ویلیوز جو ہیں اس میں پھر وہ سمپلی ہمیں n ریٹرن کر دیتا ہے. تو وہی چیز جو ہے وہ اوپر گریجولی جو ہے وہ موو کر جائے گی. تو فب آف 1 جو ہے وہ ہمارا فائنل کیس ہوگا. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ ان سارے مسئلوں میں جو آپ کی بڑی پرابلم تھی، آپ کا بڑا گول تھا جو سب گولز میں ڈیوائیڈ ہوا ہے، اور وہ سب گولز اپنے آپ میں ایک پرابلم ہے، اور وہ پرابلم سالو کرنے کے لیے، اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے، اس مسئلے کا حل ہونا بہت ضروری ہے اور اس مسئلے کا حل ہونا بہت ضروری ہے. اور یہ بھی بات جو ہے وہ انٹرسٹنگ ہے، وہ یہ کہ ہمارے جو مسئلے ہیں، جو ہمارے سب گولز ہیں، وہ ریپیٹ ہو رہے ہیں. یعنی کہ یہاں پہ بھی فب آف 3 کیلکولیٹ ہو رہا ہے، ادھر بھی فب آف 3 کیلکولیٹ ہو رہا ہے، ادھر بھی فب آف 3 کیلکولیٹ ہو رہا ہے. تو یہ مسئلے ریپیٹیٹیو ہو رہے ہیں. تو اب اس طرح سے جو پرابلم ریڈکشن ٹیکنیک ہے، اس کو ہم ایک اور ایگزامپل کے تھرو سمجھتے ہیں، جو کہ وہ بلاکس ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ کیسے کرنا ہے. سو ہم ایک انٹرسٹنگ سیمولیشن دیکھنے لگے ہیں جس میں ہمارے پاس ٹیبل ہے اور اس کے اوپر بلاکس پڑے ہوئے ہیں،
اور ہمارے پاس ایک روبوٹک آرم ہے جس میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ اس کو انسٹرکشن دیں کہ وہ بلاک کو گراسپ کرے اور پھر جگہ ڈھونڈے اور پھر وہ دوسرے بلاک کے اوپر پلیس کر دے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دوسرے بلاک کے اوپر جو ہے وہ کچھ اور پڑا ہوا ہو. جیسے اس طرح کی لٹل پائل کی اگزامپل لے لیتے ہیں جس میں کچھ بلاکس ایک دوسرے کے اوپر پڑے ہوئے ہیں اور ہم کسی ایک بلاک کو دوسرے پہ پلیس کرنا چاہتے ہیں تو پھر کیا ہوگا. تو اگر آپ نوٹس کریں کہ یہ جو ہے یہ مجموعہ ہے کچھ سرٹین ایکشنز کا، یعنی گراسپنگ دا بلاک اور پھر اس کے بعد فائنڈنگ دا پلیس فار دا بلاک اور پھر دیکھنا کہ دوسرے بلاک کے اوپر جگہ ہے کہ نہیں جگہ ہے، اس کے اوپر جگہ بنانی، اس کے اوپر سے چیزیں ریموو کرنی اور ایکس وائی زی. تو یہ ملٹیپل فنکشنز ہیں. تو میں یہاں سے اس کی ایک اسپیس کھول دیتی ہوں. اس میں آپ وہ دیکھیں گے کہ آپ کی ایک مین پرابلم ہوگی جو سب پرابلمس میں ڈیوائیڈ ہوگی اور وہ فردر آگے جو ہے اس سب پرابلمس میں ہمارے پاس ڈیوائیڈ ہو رہی ہوگی. تو لیٹ سپوز میں کہتی ہوں کہ پلیس B7 on B6. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس یہاں پہ ایک چارٹ بنا ہے جس میں پٹ کا ایک فنکشن کال ہوا ہے، پھر کلیئر کا کال ہوا ہے، فائنڈنگ اسپیس ہے، گراسپ کرنا ہے، گراسپ کرنے کے بعد اس کو موو کرنا ہے اور پھر اگر دوسری پلیس کو موومنٹ کی ضرورت ہے وہ فنکشن ہے اور پھر ان گراسپ ہے اور سو آن آپ کا جو ہے وہ پوری چیز رینڈنگ ہو گئی ہے. تو یہ بھی کس چیز کا سیمپل ہے؟ یہ پرابلم ریڈکشن کا ہے. تو اس پرابلم ریڈکشن کے جو ہم نے ڈیمانسٹریشن دیکھی ہے اس میں ہمارے پاس ملٹیپل فنکشنز تھے جو یوز ہوئے ہیں. سو بیسکلی جو ہمارا مین سیمولیشن باڈی تھی وہ موور کی تھی جس کے امبریلا کے اندر سارے کام ہو رہے ہوتے. تو یہ جو سیمولیشن ہے یہ کیا کر رہی ہوگی، ہمارے بلاکس کی ساری موومنٹ اور سارے فنکشنز کو کال کرنے کی ذمہ دار ہوگی اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے جو کویشچنز ہیں وائی اور ہاؤ اس کے آنسر بھی ہمیں کر رہی ہوگی کہ ہم کیوں کر رہے ہیں اور کیسے کر رہے ہیں. تو جو ایک فنکشن ہمارے پاس ہے وہ پٹ کا فنکشن ہے جو کیا کرے گا، بلاک کو دوسرے بلاک پہ پلیس کر دے گا. اور یہ ہو سکتا ہے کہ جب آپ نے پٹ کرنا ہو تو پٹ کرنے کی وجہ سے آگے مزید یہ جو سارے فنکشن نیچے ہیں ان میں سے کال ہوں، کیونکہ وہ ظاہر جگہ بنانی ہے اور وہ اسپیس لینی، اس سے اس کو بلاک کو پکڑنا، اس کو چھوڑنا، اس کو ہلانا، یہ سارے جو فنکشن ہیں یہ وہ کال کر سکتا ہے. تو اسی جو گیٹ اسپیس کا ہمارے پاس فنکشن ہوگا وہ کیا کرے گا، اٹ ول فائنڈ اسپیس آن دی ٹاپ آف اے ٹارگیٹ بلاک، یعنی جہاں پہ آپ نے اپنے بلاک کو پلیس کرنا ہوگا تو اس کے لیے جگہ کو تلاش کرے گا. اور پھر میک اسپیس کا فنکشن یہ کرے گا کہ جو بلاک ٹریول کر رہا ہے روبوٹ کے ہاتھ میں ہے اس کے لیے وہ جگہ بنائے گا، اگر جو اویلیبل ہے جگہ تو اس کو وہاں پہ پلیس کر دے گا. گراس جو ہے وہ کیا کرے گا، وہ ایک تو آپ کے بلاک کو پک کرے گا لیکن ساتھ وہ کیا کرے گا، وہ اس بات کی بھی ارینجمنٹ کرے گا کہ ٹو کلیئر آف دا ٹاپ آف دا آبجیکٹ ٹو بی گراسپڈ، یعنی کہ جس کو پکڑنا ہے جس بلاک کو، اس بلاک کو پکڑنے کے لیے اس کے اوپر سے کلیئر کرنا کہ اگر کوئی اور بلاکس پڑے ہوئے ہیں تو وہ اس کو سائڈ پہ کرے گا. کلیئر ٹاپ کیا کرے گا، گیٹنگ ریڈ آف ایوری تھنگ آن دی ٹاپ آف دا آبجیکٹ ٹو بی گراس. تو گراس جو ہے وہ ارینجمنٹ کر رہا ہے اور کلیئر ٹاپ کیا ہے، اس کو اس چیزوں سے اس سے ہٹا رہا ہے اور کس کو کال کر رہا ہے، وہ گیٹ ریڈ آف کے فنکشن کو کال کر رہا ہے. تو گیٹ ریڈ آف این آبسٹریکٹنگ آبجیکٹ بائی پٹنگ اٹ آن دا ٹیبل، تو وہ کیا کر دے گا، جو بھی بلاکیج کریٹ کر رہا ہے اس کو اٹھا کے وہ ٹیبل کے اوپر رکھ دے گا. تو یہ ملٹیپل فنکشنز ہیں جو ایک دوسرے کو کال کر رہے ہوں گے. ان گراس کیا ہوگا، وہ اس کو چھوڑ دے گا، جہاں بھی کھڑا ہوگا اس کو چھوڑ دے گا، موو جو ہے وہ آبجیکٹس کو موو کرے گا. اب اگر اس کو اگر آپ ایک ڈائیگرام کے تھرو دیکھیں تو آپ یہ دیکھیں جو پٹ آن کا فنکشن ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ گیٹ اسپیس کے فنکشن کو کال کرتا ہے، گیٹ اسپیس میک اسپیس کے فنکشن کو کال کرتا ہے، اور جو گراسپ کا فنکشن ہے وہ کلیئر ٹاپ کے فنکشن کو کال کر سکتا ہے، اور پھر گیٹ ریڈ آف کے فنکشن کو کال کر سکتا ہے، میک اسپیس بھی کال کر سکتا ہے، اور جب گیٹ ریڈ آف ہو جاتا ہے تو پھر پٹ آن کے اوپر واپس بھی ڈائریکشن جا سکتی ہے اور پٹ آن موو اور ان گراسپ کے فنکشنز کو بھی کال کر سکتا ہے. تو یہ ساری جو ایک مین پرابلم ہے اور یہ سارے ان کے سب پرابلمز ہیں جو کہ سالو ہونے ضروری ہیں مین گول کو اچیو کرنے کے لیے. تو موور کی جو اب ہم اگزامپل سے دیکھیں گے کہ وہ کیا ہے. سو بیسکلی اٹ از اے پروسیجر فار پلاننگ موشن سیکوینسز ان دا ورلڈ آف برکس پیرامڈس بالز اینڈ آف اے روبوٹ ہینڈ. تو ایک ہمارے پاس یہاں پہ جو اگزامپل آپ نے دیکھی تھی اس میں ایک روبوٹک ہینڈ ہوگا، ہمارے پاس بلاکس پڑے ہوں گے اور پھر آئیڈیا یہ ہوگا کہ وہ روبوٹک ہینڈ جو ہے وہ ہماری موومنٹس جو ہم نے اس کو ڈائریکشن اور انسٹرکشنز دی ہیں وہ اس کو فالو کر سکے. تو اب کمانڈ کیا ہے جس کو ہم ٹیسٹ کرنے لگے ہیں. کمانڈ اس ایگزامپل میں ہے کہ پٹ بلاک اے آن بلاک بی. تو یہ آپ کے پاس بلاک اے اور یہ بلاک بی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ
जो बी ब्लॉक के ऊपर हमारे पास ए ब्लॉक आ जाए। अब इसको अगर करने के लिए अगर आप खुद हों ह्यूमन बीइंग तो आप क्या करेंगे? अगर आप सोचें तो आप ए को अगर आपने पिक करना है तो उससे पहले आपको सी से जो है वो जान छुड़ानी पड़ेगी, और सी को फिर आप में भी कहीं टेबल पे और जगह प्लेस करेंगे, जगह ढूंढ के, और फिर बी पे प्लेस करने के लिए आपको फिर जो है वो डी से जान छुड़ानी है, तो डी को आप कहीं और प्लेस करेंगे टेबल पे, और फिर आप क्या करेंगे कि ए को बी के ऊपर रख देंगे। ये आप खुद करेंगे। तो रोबोटिक आर्म कैसे करेगा वो इंस्ट्रक्शंस का फ्लो हम देख लेते हैं। तो रोबोटिक आर्म हमारे पास क्या कर रहा है, इट इज ग्रास्पिंग डी। पहले क्या कर रहा है, ये डी को पकड़ा है, और फिर क्या कर रहा है, दिस इज फर्स्ट इंस्ट्रक्शन जो कि पुट ब्लॉक, जो एक हमारे पास मेन प्रॉब्लम थी, इसने ग्रास्प को कॉल किया। ठीक है, जो ग्रास का फंक्शन है, उसके बाद उसने क्या किया, मूव डी टू सम लोकेशन ऑन द टेबल। डी को उसने क्या किया, किसी और लोकेशन पे टेबल के मूव कर दिया। फिर थर्ड क्या है, मूव करने के बाद उसने अनग्रास्प किया, यानी कि अगर भी वो टॉप के ऊपर था तो उसको अनग्रास्प कर दिया, छोड़ दिया, तो अब वो नीचे जाके वो प्लेस हो गया। तो ये तीसरी इंस्ट्रक्शन हो गई। फिर अब अगला स्टेप क्या है कि ग्रास्प सी, तो सी को जो है वो उसने पिक किया है, और सी को फिर किसी ऐसी लोकेशन पे टेबल के ले गए हैं कि जहाँ पे उसको अनग्रास्प करना है। तो अब सी जब यहाँ पे पहुंचेगा तो उसको अनग्रास्प किया, तो अब वो नीचे जाके प्लेस हो गया। तो सी अब टेबल के किसी और लोकेशन पे चला गया। तो अब ये जो है वो यहाँ पे ना सी मौजूद है और ना डी मौजूद है। अब अगला क्या स्टेप है कि ग्रास्प ए, तो ए को अब क्या करेगा, रोबोटिक आर्म पिक करेगा, और फिर उसको क्या करेगा यहाँ पे, तो सेकंड उसके बाद क्या है कि मूव ए टू सम लोकेशन ऑन बी, तो ए जो है वो बी के ऊपर आ जाएगा। फिर क्या होगा कि ए को वो अनग्रास्प करेगा, और फाइनली ए जो है वो बी के ऊपर प्लेस हो जाएगा। तो ये जो एक कमांड है वो हमारे पास ये मल्टीपल कमांड्स का जो है वो मल्टीपल सब प्रॉब्लम से सॉल्व हो रही है। यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि अप्रोप्रिएट सीक्वेंस कैसे ढूंढी जाए, क्योंकि एक इंसान भी सोच रहा होता है कि उसको अगर ये सॉल्व करना है पजल, तो कौन से ब्लॉक को कहाँ पे रखना है। तो ये तरीका जो है, ये इंटेलिजेंस जो है वो कंप्यूटर के अंदर किस तरह से आ सकती है। तो ये जो मूवर की सिमुलेशन है, तो कैसे हमें अप्रोप्रिएट सीक्वेंस ढूंढ लेती है और हमारा काम हो जाता है। तो अब हाउ का आंसर कैसे हुआ है कि उन्होंने किस तरह से किया, तो हमने पहले डिस्कस किया था कि जब हाउ का आंसर देना हो तो हमें अपने मेन जो हाईलाइटेड प्रॉब्लम है उससे हमें नीचे आना पड़ता है कि जो कैसे किया है। तो कैसे ऐसे किया है कि उसको सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड किया है। तो अगर हम सीक्वेंस में चलें तो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, लेकिन समझने वाली स्टोरी है सारी। कि पुट ऑन जो है वो पहले क्या करता है, पुट ऑन हमारे गेट स्पेस के फंक्शन को कॉल करता है, जो ये करता है कि वो आइडेंटिफाई करता है कि ब्लॉक ए के लिए, टू आइडेंटिफाई प्लेस फॉर ब्लॉक ए ऑन टॉप ऑफ ब्लॉक बी, कि ए के लिए ब्लॉक बी पे क्या स्पेस है। फिर जो गेट स्पेस है, मसला ये है कि जगह तो है नहीं, उसने स्पेस आइडेंटिफाई करनी थी। अब जगह नहीं थी तो फिर उसने अपील की मेक स्पेस के फंक्शन को कि जो डी ब्लॉक है वो रास्ते में आ रहा है, तो डी ब्लॉक के लिए जो है वो जगह कोई और तलाश करें ताकि मैं ए को बी के ऊपर रख सकूं। अब जब मेक स्पेस के फंक्शन को उसने कॉल किया, तो मेक स्पेस के फंक्शन जो है वो डी ब्लॉक से जान छुड़ाने के लिए गेट रिड ऑफ का जो है वो फंक्शन उसको कॉल करता है। गेट रिड ऑफ जो है वो ब्लॉक डी के लिए टेबल पे जगह ढूंढता है, उसको जो है वो टेबल के ऊपर प्लेस करता है पुट ऑन के फंक्शन के साथ, और न्यू जॉब जो एक क्रिएट होती है जो कि डी को टेबल के ऊपर प्लेस कर देती है। क्योंकि ऐसा भी है ना कि ब्लॉक को ब्लॉक के ऊपर प्लेस करना है, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप टेबल के ऊपर जो है वो ब्लॉक को प्लेस करें। तो अब यहाँ पे देखें कितनी इंटरेस्टिंग बात हो रही है, वो ये कि इधर रिकर्जन हो रही है, यानी कि जो पुट ऑन का फंक्शन था वो अपने बड़े मसले को हल करने के लिए इवेंचुअली एक ऐसी स्टेज पे आता है जहाँ पे अगेन उसे पुट ऑन का फंक्शन कॉल करना पड़ जाता है। तो जिससे जिससे वो अपने, जब हमने कहा था कि ऐसे फंक्शन जो अपने आप को कॉल करेंगे उनको हम रिकर्सिव इन नेचर कहेंगे, और वो रिकर्जन होगी, और उनको उन फंक्शंस को हम रिकर्सिव फंक्शंस कहेंगे। तो प्रॉब्लम बेशक आपकी जितनी मर्जी बड़ी हो, लेकिन उसको सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करने से, उसको रिकर्सिवली सोचने से ज़िंदगी ज़्यादा आसान हो जाती है और मसला जल्दी हल हो जाता है। तो अब जब हमने देखें डी को प्लेस कर दिया, अब देखें आगे क्या होगा, किस तरीके के साथ होगा कि जब ब्लॉक जो डी है वो यहाँ से हमारे पास अब चला गया, इधर मौजूद नहीं है,
اور وہ ٹیبل کے اوپر پڑا ہوا ہے. تو اب جو ہے وہ میک اسپیس کا جو فنکشن جو اوپر کال ہوا ہوا تھا اب چیزیں واپس جائیں گی جب حل ہو گئی ہیں. جیسے ہم نے وہ فیکٹوریل کی سیکوینس میں دیکھا تھا کہ جب 1 آ گیا ہے تو 1 پھر 2 کے ساتھ ملٹیپلائی ہوگا اور پھر 2 آئے گا اور پھر 2 پھر 3 سے ملٹیپلائی ہوگا, 6 آئے گا, 6 پھر 4 سے ملٹیپلائی ہوگا, 24 آئے گا اور 24 اینڈ پہ فائنلی 5 سے ملٹیپلائی ہوگا تو 120 آئے گا. تو اب الٹی چیزیں پیچھے بیک ریورس ہونا شروع ہو گئی ہیں. اب جب یہ جو بیک ریورسنگ ہے یہاں بھی سیم اسی سینس میں ہوئی ہے کہ جب بلاک ڈی چلا گیا ہے تو میک اسپیس کا فنکشن جس نے یہ درخواست بھیجی تھی تو اس کو گیٹ ریڈ کو, تو اب اس کو جگہ مل گئی ہے. میک اسپیس جو ہے جس کو گیٹ اسپیس نے کہا تھا اب وہ گیٹ اسپیس کو بتا دے گا, اور گیٹ اسپیس نے کس کو آگے سے رپورٹنگ کرنی ہے کہ پٹ آن کو. سو پٹ آن آسک گراسپ فار 8, پٹ آن کی ناٹ گراسپ اے بیکاز سی از ان دا وے. اب پٹ آن جب اے کی ریکویسٹ بھیجتا ہے تو اب یہاں پہ اس کو ملتا ہے کہ جی سی جو ہے اس کے اوپر پڑا ہوا ہے. تو اگین اب وہی سائیکل چلتا ہے. تو اب جو گراسپ ہے جب اس نے اس کو پکڑنا تھا اے کو تو اب اس کو اندازہ ہوا کہ جگہ نہیں ہے, تو پھر جو گراسپ کے فنکشن نے کیا کیا, اس نے کلیئر ٹاپ کو کال کیا کیونکہ اب اس نے اپنے جو ٹارگیٹڈ بلاک تھا جس کو پلیس کرنا ہے اس کے لیے ہم نے کہا تھا کلیئر کے فنکشن یوز ہوں گے. اب کلیئر ٹاپ کا جو فنکشن ہے وہ گیٹ ریڈ کو کال کرے گا. گیٹ ریڈ جو ہے وہ بلاک سی کے لیے اگین جگہ تلاش کرے گا اور وہ اس کو جو ہے اس پہ پلیس کر دے گا. اور پھر جو ہے جب پٹ آن کے فنکشن کو جو گیٹ ریڈ آف ارینجز فار بلاک سی ٹو گو آن دا ٹیبل یوزنگ پٹ آن, تو سی جو پٹ آن کے فنکشن کے تھرو ٹیبل پہ پلیس ہو گیا, تو جو کلیئر ٹاپ کا جو فنکشن ہے وہ بلاک اے کے اوپر سے اب فنش ہو گیا کیونکہ بلاک اے جو ہے وہ کلیئر ہو گیا. جب بلاک اے کلیئر ہو جائے گا تو پھر آرم جو ہے وہ اے کو پک کرے گا اور بی کے اوپر پلیس کر دے گا. تو اب جب کلیئر ٹاپ نے دیکھیں فنش کر لیا ہے, اب گراسپ کا جو فنکشن ہے اس نے اب اپنا کام پورا کر سکتا ہے. گراسپ جو ہے اس نے اس کو پک کرنا ہے اور پٹ آن کے فنکشن کو واپس رپورٹ بیک کرنا ہے. سو پٹ آن کین آسک موو ٹو موو بلاک اے ٹو دی پلیس فاؤنڈ پریویسلی آن ٹاپ آف بی, اور پٹ آن پھر دین آسک انگراس ٹو لیٹ بلاک اے کو. تو اب یہ اتنا لینتھی پروسیس سننے میں اور سمجھنے میں لگ رہا ہے, لیکن جب یہ کمپیوٹر کر رہا ہوتا ہے, ایون کہ جب ہم کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنے دماغ میں یہ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم نے اس کو اپنی ہیبٹ بنا لی ہے کہ اب ایک بڑا مسئلہ ہے اس کو ہم نے اس طریقے کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کی ہے. تو جب ہم کوئی چیز سمجھتے ہیں اور اس کو کوئی نام دیتے ہیں, جو ہم نے رول پڑھا تھا پیلسٹلسکن کا, اس میں یہ تھا کہ جب آپ کسی چیز کو نام دے دیتے ہیں تو پھر آپ کو ایک کنٹرول آ جاتا ہے, آپ کو ایک پاور محسوس ہوتی ہے اس چیز کے اوپر, اور پھر جب اس پہ ایک کنٹرول آ جاتا ہے تو وہ آپ کی نیچر میں, وہ فطرت میں وہ بات شامل ہو جاتی ہے. تو جب وہ آپ کی نیچر میں شامل ہو جاتی ہے تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ آپ وہ کام اسی طریقے سے کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ سارے کام ہم اپنے دماغ میں کر رہے ہوتے ہیں, لیکن یہ سارے کام کمپیوٹر سے کروانے کے لیے ہمیں خود کلیئرٹی ہونی ضروری ہے کہ جو ہماری پرابلم ہے وہ کیسے بریک ڈاؤن کر رہی ہے. جو ابھی تک جو میں ٹری کی ڈسکشن کر رہی تھی, اس ٹری کی ڈسکشن کو تھوڑا سا میں فارملائز کرنے لگی ہوں. تو وہ جو ٹری میں بنا رہی تھی وہ ہمارا گول ٹری ہے. گول ٹری سے مطلب یہ ہے کہ ٹاپ کے اوپر آپ کی ایک پیرنٹ نوڈ ہوگی, اور پیرنٹ نوڈ کا مطلب یہ ہے کہ جس کا کوئی پیرنٹ نہ ہو وہ نوڈ جو ہے وہ پیرنٹ نوڈ کہلائے گی. پھر آگے اس کے ہمارے پاس چائلڈ ہو سکتے ہیں اور وہ چائلڈ بھی نوڈز ہی کہلائیں گے, اور وہ کنیکٹ سے ہوئے ہیں پیرنٹ نوڈ سے, وہ لنکس یا برانچز کے تھرو کنیکٹ ہوئے ہیں. اب یہ جو نوڈز ہیں یہ بھی آگے فردر جو ہے وہ سب پرابلمس میں ڈیوائیڈ ہو سکتی ہیں. یہ بھی سب گولز ہیں اور یہ مین گول ہے. اب اگر ہمارے پاس ایسی نوڈ آتی ہے جس کے چائلڈ فردر آگے ایگزسٹ نہیں کرتے, تو اس نوڈ کو ہم جو ہیں وہ لیف نوڈ کہیں گے. ٹھیک ہے, اور یہ جو ہے یہ ٹاپ پہ ہمارے پاس پیرنٹ نوڈ جو ہے وہ یہ کہلائے گی. تو اب یہ بھی ٹری جو ہے وہ ہمارے پاس ایک ریپرزینٹیشن ہے, اور اس ریپرزینٹیشن کو یوز کر کے جو ہے وہ ہم اپنا ایک پورا اسٹرکچر ہے اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں. تو ہم نے لاسٹ لیکچر میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ ریپرزینٹیشنز کتنی ضروری ہیں پرابلم کو سمجھنے کے لیے.
اس کے علاوہ دو ٹرمینالوجیز اور ہمارے پاس یوز ہوں گے آگے جا کے، وہ ہے انسیسٹرز اور ڈسینڈنٹس کی. تو انسیسٹرز جو ہیں وہ ہمارے پیرنٹس ہوتے ہیں جیسے ڈسکس کیا، وراثت جو ہوتی ہے، اور ڈسینڈنٹس جو ہیں جو انسیسٹرز کے چلڈرن ہیں وہ ڈسینڈنٹ میں آتے ہیں. تو اگر آپ اس ڈائیگرام میں دیکھیں تو پارسل کے جو ڈسینڈنٹس ہیں وہ اس کے سارے جو چلڈرن ہیں وہ ہوں گے. اور اگر ہم کہیں کہ پکنک کے جو انسیسٹرز ہیں وہ اگر آپ پکنک سے اوپر جائیں اور روٹ نوڈ تک جب پہنچیں گے تو وہ جو بھی نوڈز آئیں گی وہ پکنک کے انسیسٹرز کہلائیں گی. جیسے یہ پارک بھی ہے اور یہ پارسل بھی ہے. تو یہ جو امیج ہے وہ ہم نے یونیورسٹی آف واٹرلوز کی جو ہے ان سے لی ہے. سو گول ٹری کے لیے اور انٹرسٹنگ ٹرمینالوجیز ہیں. کنسٹرکٹر اور ریڈر ہے. تو ریڈر کا کوئی بھی پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے ٹری کے بارے میں. وہ ٹری کو جو ہے وہ ایک پیرنٹ یا ایک نوڈ سے نیچے بھی دیکھ سکتا ہے کہ نیچے کیا ہے. سو اگر کوئی نوڈ کے وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ لسٹ آف چلڈرن کون سے ہیں تو اوپر سے آبویسلی نیچے آپ کو ٹریورس کرنا پڑے گا ٹری کے. لیکن اگر آپ سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ اس نوڈ کے انسیسٹرز کون سے ہیں تو پھر آپ کو ٹری کے اس پوائنٹ سے اوپر کی طرف ٹریورس کرنا پڑے گا. تو جبکہ جو کنسٹرکٹر ہے، کنسٹرکٹر آپ کا جو ہے وہ کیا معلومات دے رہا ہوگا. تو کنسٹرکٹر آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ وہ جو آپ کی اسپیسیفک پیرنٹ نوڈ ہے وہ جو ہے وہ کس طرح سے آپ کے چائلڈ نوڈس سے جو مل کے جو ہے وہ کنیکٹ ہو رہی ہے برانچز کے تھرو. تو اٹ از ایکچولی اٹ کنیکٹ ا پیرنٹ نوڈ ٹو ا چائلڈ نوڈ ود ا برانچ لنک. تو یہ کنسٹرکٹر یہ والا کام پورا کر رہا ہوگا. سو گول کے بارے میں ہم نے کافی ڈسکشن کر لیا. اب اس کو تھوڑا سا فارملائز کر لیتے ہیں ود ڈیفینیشن. سو ا گول ٹری از اے سیمینٹک ٹری ان وچ nodes represent goals and branches indicate how you can achieve goals by solving one or more sub problems. تو بیسکلی وہی سیم بات جو ہم نے پہلے کی ہے وہ یہاں پہ ایک ڈیفینیشن میں ریپیٹ ہوئی ہے. اینڈ ایچ نوڈس چلڈرن کورسپونڈ ٹو امیڈیٹ سب گولس. ہمیں پتہ ہے کہ جو بڑا مسئلہ ہے وہ سب گولس کے تھرو سالو ہوگا. اور ہر جو نوڈ کا پیرنٹ ہے سب یہ کان الٹے طریقے سے پکڑنے کی کوشش ہو رہی ہے. جس کو ہم کہتے ہیں کہ سیب چھری پہ گرے گا، چھری سیب پہ تو کٹتا سیب ہی ہے. لیکن یہاں پہ جو بات ہے وہ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ ایک جیسی ہے لیکن یہ ایکچولی میں ایک جیسی نہیں ہے. ایک ویو ہے جو ٹاپ ویو ہے اور ایک ویو ہے جو کہ باٹم ویو ہے. اب یہ ڈفرینس کیا ہے یہ میں اگلی سلائیڈ میں آپ کو بتاتی ہوں. سو یہاں پہ جو ہم مسئلہ پیچھے سارا ڈسکس کر رہے تھے ہم نے اس کا جو ہے وہ گول ٹری بنایا ہوا ہے. تو گول ٹری کیا تھا کہ پٹ اے آن بی. سو یہ مین ہماری پرابلم تھی. جس کے بعد جو ہے وہ گیٹ اسپیس کال ہوا، گراسپ اے کال ہوا، موو اے بی اور ان گرافس. تو یہ سیکوینس وائز ہے. پہلے یہ تھا کہ پہلے جگہ بنانی تھی. تو پہلے جگہ بنانے کے لیے گیٹ اسپیس کال ہوا، پھر میک اسپیس کال ہوا، پھر بی کے اوپر سے ڈی ہٹا. ڈی جو ہے وہ ٹیبل کے اوپر پلیس ہوا. اب ڈی کو آگے ٹیبل پہ پلیس ہونے کے لیے پٹ کا فنکشن چونکہ دوبارہ کال ہوا ہے تو وہ سارے فنکشنز جو ہیں وہ دوبارہ کال ہوں گے. سو کیا تھا کہ ڈی کے لیے جگہ بنانی، پھر ڈی کو پک کرنا، ڈی کو ٹیبل کی سائڈ پہ لے کے جانا اور ڈی کو انگراسپ کر دینا. اب جب یہ ڈی کو آپ نے انگراسپ کر دیا تو اب آہستہ سے اسٹوری ساری اوپر واپس جائے گی. پٹ آن ٹیبل کمپلیٹ ہو گیا، گیٹ ریڈ آف ڈی کمپلیٹ ہو گیا، میک اسپیس کمپلیٹ ہو گیا، گیٹ اسپیس کمپلیٹ ہو گیا. تو اب جو ہے وہ اے کو بی پہ پٹ کرنا ہے. لیکن اب جب پٹ کرنا تھا تو اب اگلی بات آئی کہ اے کو ہم نے پکڑ لیا. تو اگر اے کو جب پکڑنے لگے تو دیکھا کہ اے کے اوپر تو اور بھی چیزیں پڑی ہوئی ہیں. پھر اے کو کلیئر ٹاپ کال ہوا، پھر گیٹ ریڈ کال ہوا، اور پھر سی کو جب ٹیبل پہ رکھنے کی باری آئی تو اگین وہ سارے چاروں پانچوں فنکشنز کال ہوئے. اسی طرح سے پھر جب یہ سارے پورے ہو گئے تو سٹوری جب اوپر گئی، جب اے کو بی پہ موو کیا تو پھر موو کا فنکشن کال ہوا اور فائنلی اے کو انگراسپ کیا. تو یہ ہماری اس پرابلم کا، اس ایک کمانڈ کا پورا گول ٹری ہے. یہ وہ ہے جو ہم نے ڈیمانسٹریشن میں ابھی دیکھا تھا کہ یہ کس طرح سے ہو رہا ہے. تو اب جو گول ٹری ہے اس میں آپ بنانے سے آپ کو کیا پتہ چل جاتا ہے، آپ کو ساری چیزوں کا امیڈیٹ آئیڈیا ہو جاتا ہے. لیکن یہاں پہ یہ بات نوٹس میں آپ رکھیں کہ یہ جو آرک اس کے اوپر لگی ہوئی ہے یہ آرک کیا بتا رہی ہے کہ یہ جو پٹ آن کا فنکشن ہے یہ تب تک کمپلیٹ نہیں ہو سکتا جب تک کہ یہ چاروں کام نہیں ہو جاتے پورے. اب وہ آگے فردر بے شک جو ہمارے ساتھ پرابلمز آئیں گے تب تک پورے نہیں ہو سکتے جب تک کہ ان کی ساری برانچز جو ہیں وہ رپورٹ نہ کر لیں. تو اگر تو اس طرح کا کوئی کیس ہوتا ہے کہ جیسے پٹ آن کا فنکشن تب تک نہیں پورا ہو سکتا جب تک کہ چاروں کام پورے نہیں ہو سکتے تو ہم ایسی نوڈ کو جو ہے وہ اینڈ نوڈ بولیں گے.
ٹھیک ہے، اور یہ ہمارا گول کیا ہوگا، یہ ہمارا اینڈ گول ہوگا. سو یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے کہ جو میں پوائنٹس کو پڑھ دیتی ہوں کہ گولز ہمیشہ تبھی سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں جب ان کے امیڈیٹ سب گولز جو ہیں وہ سیٹسفائی ہو جائیں. تو goals that are satisfied only when all of their immediate sub goals are satisfied، یعنی immediate سارے اگر لازمی جب تک پورے نہیں ہوں گے تو تب تک یہ کمپلیٹ نہیں ہوگا. تو ایسے گولز کو ہم اینڈ گولز کہیں گے اور ایسی نوٹس کو ہم اینڈ نوٹس کہیں گے. اور ان کی نشانی یہ ہے کہ ہم یہ جو برانچز جب ہم بنا رہے ہوں گے تو اس کے اوپر ہم ایک آرک لگا دیں گے جس سے ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ اینڈ نوڈ ہے. اور اگر ہم نہیں لگائیں گے تو اس کا مطلب یہ اور نوڈ ہے. اور نوڈ یا اور گول کا کیا مطلب ہے کہ جب ضروری نہیں کہ ان چاروں میں سے کوئی ایک بھی اگر پورا ہو جاتا ہے تو پھر یہ والا گول بھی پورا ہو جائے گا. تو یہ ہمارے پاس اور نوٹ کہلائے گی. اس کی ایگزامپل ہم انٹیگریشن کی پرابلم جب پڑھیں گے تو ہم اس میں دیکھیں گے کہ اور نوٹس کیسے بنتی ہیں. تو یہ جو ہائی لیول پہ ڈیفینیشن یہ ہے کہ بعض اوقات ہمیں ایک ہی مسئلے کو حل کرنے کے لیے دو مختلف طریقے مل جاتے ہیں. یعنی اگر آپ نے ایئرپورٹ تک جانا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ گھوم کے یہاں سے یہاں بھی پہنچ جائیں، سیدھا بھی چلے جائیں، یہاں سے یہاں بھی چلے جائیں. تو کئی راستے ہو سکتے ہیں، تو آپ کوئی بھی ایک پک کر لیں، آپ کا گول تو اچیو ہو جائے گا. تو یہ جو اس طرح کے گولز ہیں یہ ہمارے اور گولز ہوتے ہیں. تو لیف گولز ہمارے پاس وہ ہیں جن کا کوئی سب گولز نہیں ہوگا، ان کو ہم لیف نوٹس کہیں گے. اور ایسے ٹریز کو ہم اینڈ اور ٹریز بھی بولتے ہیں. تو یہ کوئکلی ایک بس سمری ہے، اس کا آپ کو کتنا ایڈوانٹیج ہے وہ ہم بعد میں ڈسکس کر لیں گے. سو یہاں پہ اگر یہ دیکھنا کہ آپ کا گول اچیو ہوا ہے کہ نہیں ہوا تو اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے بھی آپ اگر ریکرسیولی سوچیں تو آپ فنکشن بنا سکتے ہیں. جیسے ریڈیوس کا فنکشن ہے، آپ اپنی ٹاپ نوڈ کے اوپر ریڈیوس کا فنکشن چیک کریں کہ کیا یہ گول جو ہے وہ اچیو ہوا ہے کہ نہیں ہوا. تو اس گول کو سیٹسفائی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ٹھیک ہے اگر تو سیٹسفائی ہو گیا تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہوا تو پھر وہ نچلی نوٹس کے اوپر جائے گا کہ if it is announced that goal is achieved. تو اب اگر گول نوڈ پہ اچیو نہیں ہوا تو پھر نیچے چیک کرے گا. اگر تو وہ اینڈ نوڈ ہے تو اس کے اوپر ریڈیوس اینڈ کال کریں، اگر اور نوڈ ہے تو ریڈیوس اور کال کریں. تو جب ریڈیوس اینڈ کال ہوگا آپ کی ایک اینڈ نوڈ کے اوپر، تو اگر اس کے ساری سب برانچز جو ہیں امیڈیٹ سب گول سارے پورے ہو گئے ہیں تو یہ بھی گول اچیو ہو گیا ہوا، تو پھر یہ اوپر واپس جائے گا. لیکن اگر کوئی ایک بھی نہیں ہوا تو یہ اٹین نہیں ہوا، تو ہم کہہ دیں گے کہ ہمارا گول جو ہے وہ اچیو نہیں ہوا. بات سمجھ رہے ہیں کہ آپ اس کا فیصلہ کرنا کہ یہ گول اچیو ہوا کہ نہیں ہوا، یہ ضروری ہے کہ نیچے موجود جو مسئلے ہیں وہ حل ہو گئے ہوں. تو اگر نیچے کوئی ایک بھی مسئلہ حل نہیں ہوا تو یہ بات جب اوپر جائے گی، دلی تک جس کو کہتے ہیں جائے گی، تو اوپر جب بات پہنچے گی تو پھر پتہ چل جائے گا کہ نیچے والا کام پورا نہیں ہے تو اوپر بھی نہیں ہوا. لیکن اگر فرض کریں کہ پیرنٹ نوڈ جو ہے وہ ہمارے پاس اور نوڈ ہوتی، تو اگر یہ والی برانچ جب فردر نیچے اس کی تحقیق ہوئی ہے تو پتہ چلا کہ اس کا گول اچیو نہیں ہوا تو کوئی بات نہیں، اگلی برانچ کو پھر سے چیک کریں. تو اگلی برانچ جب نیچے جائے گی تو اس کا معلومات ہوگی، اگر نہیں پوری ہوئی کوئی بات نہیں، اگلی برانچ پہ جائیں. اور اگر یہ پوری ہو گئی ہے تو ایک گول پھر بھی سیٹسفائیڈ ہو گیا ہوگا. تو مطلب آپ شاید بات سمجھ رہے ہیں کہ یہ بھی ریکرسیولی سالو ہو رہا ہے. تو ریڈیوس اینڈ جو ہے وہ ساری برانچز کو چیک کرے ہوگا، اور ریڈیوس اور یہ دیکھ رہا ہوگا کہ کوئی ایک برانچ بھی اگر آپ کی گول اس کا سب گول اٹین ہو گیا تو وہ اوپر جب اپنی میسج اوپر پہنچائے گا تو یہ بتا دے گا کہ آپ گول جو ہے وہ میرے سب گول جو ہے وہ اچیو ہو گیا ہوا. جیسے ہم نے فیب کی بات اور فیکٹوریل دیکھا تھا اسی طرح سے ان کا بھی بیہیویئر ہوگا. تو اب یہاں پہ وہ سوال آتا ہے کہ وہ جو وائی اور ہاؤ والے مسئلے تھے وہ ہم نے کس طرح سے حل کرنے ہیں، کہ کویشچن اینڈ آنسر جو ہے وہ کس طرح سے ہم نے دینا ہے. کہ ہم اے آئی میں بعض اوقات آپ نے یہ دیکھا ہے کہ کیو اے سیشن اگر آپ کمپیوٹر سے کوئی سوال پوچھیں تو وہ آپ کو جواب دے رہا ہوتا ہے، آپ کہیں کہ اچھا یہ مسئلہ تم نے کیسے حل کیا ہے، تو وہ بتا دیتا ہے میں نے ایسے حل کیا ہے. تو انسان سوچتا ہے کہ بھائی کیا بات ہے، کمپیوٹر میں اتنی انٹیلیجنس کیسے ڈیولپ ہو گئی ہوئی ہے. تو وہ جو انٹیلیجنس ہے ایکچولی میں یوں سمجھے کہ وہ انٹیلیجنس ہوتی نہیں ہے، وہ جو کام جو اس نے خود پورا کیا ہوا ہے اس کے پاس اس کا ایک گول ٹری کا سٹرکچر موجود ہے، تو اس گول ٹری کے سٹرکچر کو دیکھ کے اپنے بیہیویئر کے بارے میں بتا سکتا ہے کہ میں کہاں سے کہاں گیا اور میں کیوں گیا اور میں نے کس وجہ سے کیا. اب یہ کیا بات ہے، اس کو تھوڑا سا سمجھتے ہیں اس ایگزامپل سے. کہ اگر کہا یہ جائے کہ پٹ بلاک اے آن بلاک بی، تو اگر کوشچن آپ کمپیوٹر سے پوچھیں کہ ہاؤ ڈیڈ یو کلیئر دا ٹاپ آف اے، تو اب اگر آپ پاز کر کے کیا اس بات کا خود جواب دے سکیں کہ کس طرح سے جو اے کا ہے وہ آپ نے ٹاپ کلیئر کیا تھا، تو اس کا کیا آنسر ہے.
اس کا آنسر یہ ہے کہ میں نے یہ سارا کچھ کیا تھا. اس کے امیجیٹ جو سب گول ہے وہ ہے گیٹ ریڈ آف سی. جب اے کا ٹاپ کیسے کلیئر کیا؟ بائی گیٹنگ ریڈ آف سی. پھر اگر آپ سے یہ ہاؤ کا کوشچن ہے، سو ہاؤ میں آپ یہ دیکھیں کہ ہم اوپر سے نیچے کی طرف دیکھ رہے ہیں. تو جب وائی کی بات آتی ہے، وائی ڈیڈ یو کلیئر دا ٹاپ آف اے، کہ آپ نے اس کا ٹاپ جو ہے وہ کیوں کلیئر کیا تھا؟ بیکاز وی وانٹ ٹو گراسپ اے. بات سمجھیں کہ اب جب وائی کا کوشچن ہے وہ یہ کہ کیونکہ میں نے اے کو گراسپ کرنا تھا اس لیے میں نے اس کو جو ٹاپ ہے اس کا وہ کلیئر کیا. اب ہاؤ کے اوپر پھر واپس آتے ہیں. تو ہاؤ کا جو فنکشن ہے وہ کیا کر رہا تھا؟ اٹ آئیڈینٹیفائی گول انوالوڈ ان اینڈ اور ٹری. اف گول از این اینڈ گول رپورٹ آل امیڈیٹ سب گولس. جب آپ ہاؤ کی بات کر رہے ہوں، اور جیسے اگر میں اس کی بات آپ سے کروں کہ ہاؤ ڈڈ یو پٹ سی آن ٹیبل، تو آپ کیا کریں گے؟ اب یہ اینڈ ہے تو آپ یہ چاروں باتیں بتائیں گے. لیکن اگر یہ اور ہے تو پھر آپ کیا کہیں گے کہ صرف امیڈیٹ سب گول جو کہ اچیو ہوا ہے آپ اس کے بارے میں معلومات پرووائڈ کر دیں گے. اسی طرح سے جو وائی ہے، وائی کیا کرے گا؟ آپ نے امیڈیٹ جو اس کا سپر گول ہے، جو اس کے ٹاپ کا گول ہے وہ رپورٹ کر دینا، تو آپ وائی کے کوشچن کا بھی آنسر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ جو ہے وہ میں بلاک اور فیکٹوریل اور فیبوناچی یہ ایگزامپلس کے ساتھ اس کو ختم کرتے ہیں. اب اس کے جو نیکسٹ لیکچر میں ہم انٹیگریشن کے ساتھ جو ہے وہ سیم پرابلم ریڈکشن میتھڈ جو ہے وہ دیکھیں گے.